جوش ولا سے مل کے باواز بلند تر صلوات پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا باواز بلند تر صلوات پڑھ دیں یہ جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے سرکار دو عالم پہ اور ان کی آل پہ، سرکار سے پوچھا گیا اس کا کوئی فائدہ بتائے، سرکار فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم علینا بالصلوات لأنہ تذہب النفاق، کہ ہم محمد و آل محمد پہ باواز بلند درود بھیجا کرو تاکہ اندر سے منافقت ختم ہو جائے۔ سرکار دو عالم کا یہ فرمانا جو حدیث رسول ہے اس امر کی بھی دلیل ہے کہ سرکار بھی جانتے تھے کہ لوگ محمد و آل محمد سے بغض اور منافقت رکھتے ہیں۔ ہم جو آج 8ویں مجلس ہے، 8واں خطاب ہے، ذکر ہو رہا ہے قرآن کی شفاعت اور فضیلت قرآن، فضیلت محمد و آل محمد اور شفاعت محمد و آل محمد پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ جو قرآن ہے نزلنا علیک الکتاب تبیان لکل شیء، سرکار دو عالم سے مخاطب ہو کے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جو یہ تم پہ نازل کیا ہے، قرآن جو نازل کیا ہے تبیان لکل شیء، یہ ہر شے کا بیان کرنے والا ہے، یعنی کائنات عالم میں جو جو شے وجود رکھتی ہے وہ سب قرآن میں موجود ہے۔ بس آپ کی توجہ ذرا تھوڑا سا آگے آ جائیں گے، پھر بعد میں مجھے کہیں گے کہ اٹھا لیں انہیں ذرا باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ آؤ واجد بھائی آگے آ جائیں پلیز۔ یہ آپ کی نوازات شرط ہیں کہ یہ انہوں نے پھر وہاں سے جو اشارے کرنے ہیں، یہ اشارے بابا یہ مجلس ہو یا نماز ہو، یہ اشارے کسی کو راس نہیں آتے۔ یہ کائنات عالم میں میرا مولا علی ہے، جب وہ حالت نماز میں اشارہ کرے تو قرآن کی آیتیں آ جاتی ہیں۔ کیونکہ جو شیعہ سنی سارے بیٹھے انہیں ایک جملہ کہہ دوں تاکہ آپ کی توجہات میری طرف ہو جائیں۔ عام بندہ کوئی نماز میں کلام کرے نماز باطل ہو جاتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ فعل کثیر کرے، کسی کو موبائل یا گھڑی نکال کے دے، علماء کہتے ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ سائل نے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ندا دی تھی کہ کوئی ہے اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دینے والا۔ علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، حالت رکوع میں اشارہ کیا
فعل کثیر کیا، پھر قریب بلا کے اشارہ کیا، اشارہ سے کہا کہ انگوٹھی لے جا۔ وہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے انگوٹھیاں بیچتے ہیں، باقر شاہ صاحب یہ پہننی چاہیے، انگوٹھیوں سے ذکر آیا، اگر کسی نے خریدنی ہو تو شاہ صاحب سے خرید لینا، انہوں نے یہ مجھ سے کہا بھی تھا، وہ ہمارے بزرگ بھی ہیں، محترم بھی ہیں۔ اشارہ کیا، دیکھنا میری طرف، میں آپ کی توجہات کے لیے، صرف آپ کی توجہ کے لیے، اشارہ کیا، فعل کثیر کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز باطل ہو جاتی، اللہ نے ولایت کی آیت بھیج دی۔ دیکھنا میری طرف، بلکہ حیدری کہ آیت آ گئی، کلام آدم سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز میں کلام کرو۔ علی علیہ السلام کا آخری سجدہ، ابن ملجم ملعون نے ضرب لگائی، جناب علی علیہ السلام نے سجدے میں جا کے کہا فزتو برب الکعبہ، تو پھر نماز باطل ہونی چاہیے، ہوئی؟ کہا دنیا والوں سنو، فرق یہ ہے علی اور عام بندے میں، بندہ نماز میں کچھ پڑھے کچھ دے اپنی مرضی سے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ علی پڑھے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ علی خود نماز ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں نحنو صلاۃ المومن و صیامہ، کہ مومن کی نماز بھی میں ہوں، مومن کا روزہ بھی میں ہوں، انہیں مانو۔ یہ ہے میں کے مظہر، اس کی میں کے مظہر یہ ہے۔ یہ قرآن ہر شے کا بیان ہے۔ آج پھر مجھے کہا گیا وہ باتیں اتنی ہیں، دن تھوڑے رہ گئے ہیں، کہ جو امام زمان علیہ السلام کا موضوع چلا ہے، کسی صاحب نے یہ التماس کی ہے کہ وہ بتایا جائے کہ شیعہ مکتب فکر کے تحت تو بتا رہے ہیں، اہل سنت اور جتنے دوسرے مذاہب ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو میں کل کتابیں لے کے آؤں گا پھر بتاؤں گا۔ آج ان کا صرف ذکر سنو، کل کتابیں دکھا کے پھر بتا دوں گا، انشاءاللہ بتاؤں گا ضرور، یہ وعدہ ہے۔ ابھی ہمارے 3 دن باقی ہیں۔ یہ قرآن ہر شے کا ذکر رکھتا ہے۔ ما من غائبۃ فی السماء و فی الارض الا فی کتاب مبین، جو آسمانوں میں ہے اور غائب ہے، جو زمینوں میں ہے جو غائب ہے، اس کا سب کچھ کا علم کتاب مبین میں ہے۔ جب ہر شے کا ذکر اس میں ہے تو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ہے کیا؟ آج میرا سوال ہے سادات عظام سے، جن کی میں اتنی عزت کرتا ہوں کہ لوگ مجھے بعد میں کہتے ہیں یار تم نے سادات کو بہت زیادہ احترام دے دیا۔ میں نے کہا وہ ہیں ہی قابل اس کے، اولاد رسول ہے، ان کا حق ہے، انہیں عزت و توقیر دینا ہمارا حق ہے۔ یہ قرآن، رسول جب گئے دنیا سے 2 چیزیں چھوڑ کے گئے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، 2 چیزیں چھوڑ کے گئے، کیا؟ ایک اللہ کی کتاب، ایک اہل بیت کی محبت، عطرت اہل بیت۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں جو رسول چھوڑ کے گئے۔ رسول کا ترکہ ہے، ورثہ ہے۔ قرآن، میں بات شروع کرنے لگا ہوں، اب توجہ میری جانب رکھنی ہے۔ قرآن ورثہ ہے، قرآن ورثہ ہے، آل محمد وارث ہے۔ جسے سمجھ رہا ہے میں سمجھاؤں گا۔ قرآن ورثہ ہے۔ قرآن تو بتا تیرا وارث کون ہے؟ قرآن پکار کے کہتا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ اصْطَفَيْنَا، کہ ہم نے اپنے مصطفیٰ بندوں کو اس قرآن کا وارث بنایا۔ دیکھنا میری طرف، ہم نے اپنے مصطفیٰ بندوں کو قرآن کا وارث بنایا۔ وہ مصطفیٰ بندے کون ہیں جسے قرآن کا وارث بنایا؟ یہ کتاب ابھی 10 منٹ پہلے وہ بھائی صاحب نے دی ہے، وہ راجہ صاحب کے پہلو میں بیٹھے ہیں، اس کا صفحہ نمبر ہے 168۔ کتاب ابن کثیر کی لکھی ہوئی ہے۔ وارث قرآن ہونے پہ انہوں نے یہ کتاب دی، میں نے کھولی، پہلے بات سامنے آ گئی کہ رسول نے بتایا کہ وارث قرآن کون ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی سرکار فجر کی نماز پڑھنے جاتے کسی دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے
لگا ہوں، قرآن ورثہ ہے، بطول وارث ہے، بطول محکومہ ہے، علی حاکم ہے۔ یار بڑی قیمتی بات تھی میرے محترم سامعین، دیکھنا میری طرف بابا، توجہ کرنا، میں پوری جگر کے زور سے بات کرنے لگا ہوں۔ علی حاکم، بی بی محکومہ، تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ قرآن جس کی محکومہ کا ورثہ ہے وہ علی خود کیا ہوگا؟ قرآن ورثہ، یہ 14 وارث، پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ وارث کے پاس اختیار کیا ہے۔ زور لاؤں گے تو کل کرو گے، آرام سے بات کروں تو داد نہیں دینی راجہ صاحب انہوں نے۔ قرآن ورثہ، آل محمد وارث۔ یہ کتاب حوالہ میں نے سنیوں کا دیا ہے، سونے شیعوں کا نہیں۔ انہی کتاب کے کسی کونے پہ لکھا ہوگا کہ رسول کی کوئی میراث نہیں ہے، رسول ترکہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ تو جب کھانے کی بات آتی ہے، جب فدق کو ہڑپ کرنا تھا، کہا کوئی ورثہ چھوڑ کے نہیں گئے۔ اگر یہ وارث قرآن بننا بھی چاہتے، بن نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ وارث قرآن وہی ہوگا جس کی طہارت کا اعلان قرآن کرے گا۔ تو جو ہے نا جسے شاہ دل سے نکال لے، جو وارث ہے وہ افضل ہے، ورثہ مفضول ہے۔ ورثہ قرآن ہے، قرآن شفا بھی ہے۔ بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ دیکھنا میری طرف، دیکھو میں بات جو کرنے لگا ہوں، یہ تو آتا ہے جب زور لگتا ہے پسینہ تو پھر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خون کی حدت کی وجہ سے، خون کی حدت کی وجہ سے، جب خون میں انسان کے خون میں جوش آتا ہے، اس جوش کی وجہ سے اس کا جو فضلہ ہے جو اس کے وجود کے اندر ہوتا ہے، وہ فضلہ میں کہہ رہا ہوں، فضلہ ہوتا ہے جو پسینے کی شکل میں باہر آ جاتا ہے۔ اس کی حقیقت نہیں، یہ ختم ہو گیا جب رحمت مصطفیٰ کے چہرے پہ جلال الہی کی تجلی پڑی، پیشانی مصطفیٰ پہ بھی پسینہ آیا، اور جب پسینہ مصطفیٰ کی پیشانی پہ آیا، وہ ہے محمد مصطفیٰ کا فضلہ، بیکار چیز۔ اللہ نے کہا میرے حبیب کے چہرے پہ پسینہ آیا ہے، اسے ضائع نہیں کرنے دوں گا۔ چہرے کے پسینے سے نبیوں کو بنا دیا، جانتے آنا چہرے کے پسینے سے۔ زندہ رہے سر، بچے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارا کوئی ربط خراب نہیں ہوتا، آپ کی توجہات ہیں۔ چہرے کے پسینے سے انبیاء کو بنایا۔ میں جملہ بڑا قیمتی کہنے لگا ہوں، جسے سمجھ آ جائے وہ میرے ساتھ ضرور دے، جسے سمجھ نہ آئے وہ ہمارا مہمان ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سینے کے پسینے سے فرشتوں کو بنایا۔ میں پوری روایت پڑھنے بیٹھ جاؤں تو بڑی لمبی چوڑی ہے، مختصر کرنے لگا ہوں۔ پاؤں کے مصطفیٰ کے پاؤں کے پسینے سے اللہ نے بیت معمور کو اور کعبہ کو بنایا۔ ذمہ دار بابا، پورا ذمہ دار بندہ ہوں، شیعہ سنی بیٹھے ہیں، اچھی طرح جانتا ہوں
ادارہ بھی شیعہ سنی برابر والا ہے. بات وہ کروں گا جو پکی اور پیٹھی ہے، کچی بات کرنے کا اب عادی نہیں رہا. قدموں کے پسینے سے بیت معمور بھی بنا ہے، بیت اللہ بھی بنا ہے. جو بیت معمور ہے وہ فرشتوں کا قبلہ ہے. نہیں غور ہی نہیں فرما رہے. اور جس کے قدموں کا پسینہ فرشتوں کا قبلہ ہے، جس کے قدموں کا پسینہ عالمین کے انسانوں کا قبلہ ہے، تو پھر واجب ہے نا اللہ کے لیے جسے محمد اپنا خون کہے اسے کعبے میں اتارے. اچھا میں اتنی محنت سے پڑھ رہا ہوں، خدا را آپ کی توجہات چاہیے، یہ بڑی ضروری باتیں ہیں. پسینہ جو انبیاء کا سرکار دو عالم کا پسینہ، آپ جسے جھکتے ہو نا کعبے کی جانب، قرآن کہتا ہے اِنَّا بَلَا بَيْتُ مُوضِعٌ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. کہ یہ جو پہلا اللہ کا گھر ہے، پہلا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ، یہ جو پہلا ہے. ہائے ہائے دنیا والوں، یہ جو پہلا ہے اِنَّا أَوَّلَ، اس سے پہلے آپ بھی جانتے ہو بیت المقدس تھا، وہ بھی اللہ کا گھر تھا. اللہ نے اسے اول نہیں کہا یہ پہلا گھر جو مکہ میں ہے، برکت والا بھی ہے، عزت والا بھی ہے. وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، یہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. غور ہی نہیں فرما رہے. کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. کعبہ ظرف مکان ہے، ایک کمرہ ہے، ایک مکان ہے. اور بابا کبھی ظرف ہدایت کرنے نہیں جاتا. نہیں شاہ جی یہ تو زیادتی ہے نا میرے ساتھ، یہ زیادتی ہے. اور توجہ کرنا، یہ ایک مکان ہے، ایک حجرہ ہے جو جناب ابراہیم نے بنایا ہے، جو 7-8 دفعہ ٹوٹ چکا ہے، سیلاب میں غرق بھی ہو چکا ہے، نعوذ باللہ. یعنی وہ ڈوب چکا ہے. غرق کا لفظ نہیں کہا جا سکتا، کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب غرقی کا عالم آتا تھا پہاڑوں سے آتا تھا کہ جڑوں سمیت پتھروں کو اکھاڑ کے لے جاتا تھا. ایک اور بھی فضیلت سن لو اپنے وقت کے امام کی. میرے امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا اصل قرآن کو رائج کیا جائے گا اور کعبے کو اصلی جگہ پہ نصب کیا جائے گا. اب دیکھنا یہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. ہدًى للعالمین. الحمدللہ رب العالمین یاد ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وہدی للعالمین. یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. تو مسلمان ڈوب کے کیوں نہیں مر جاتا کہ جس کے قدموں کا پسینہ عالمین کا ہادی ہو، وہ جس کا پسینہ ہے وہ ہم جیسا ہوگا. جس کا پسینہ عالمین کا ہادی ہے. مثال سے سمجھاؤں شاید آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں. مثلا یہ ہے ظرف، یہ ہے ظرف، کوئی بات نہیں، یہ ہے ظرف. ظرف نے کبھی جا کے ہدایت نہیں کی، یا پڑا رہا. اس نے کوئی آپ کو فائدہ دیا؟ جب اس کے اوپر مظروف آیا، جیسے گناہگار، اس نے کوئی قرآن کی آیت پڑھی، کوئی واقعہ سنایا، تو فائدہ ظرف نہیں دیتا، مظروف. میں سمجھانے لگا ہوں کہ سمجھ آگے بڑا لطف لیں گے. مسئلہ بھی لنگر تقسیم ہوگا. یہ لنگر کھلاتے نہیں، ساتھ دیتے ہیں. اگر یہ کھلائیں، 9 کو کھلاتے ہیں یا 10 کو، کیا کرتے ہیں؟ چاولوں کی پلیٹیں بنا بنا کے یہ سب کو دیتے ہیں نا. اب میں جو پوچھوں شاہ صاحب کتنی پلیٹیں کھائیں چاولوں کی، وہ آپ کہیں گے جی میں نے 3 کھائیں. شاہ صاحب آپ نے کتنی کھائیں؟ جی 2 کھائیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنی کھائیں؟ 4 کھائیں.
ذاکر زیادہ کھاتے ہیں نا. اب دیکھنا میری طرف، میں مثال تمہیں ہنسا کے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تمہاری توجہ میری طرف ہو جائے. نہ چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا کہ کوئی بندہ عقل مند کھڑا ہو، شاہ صاحب سے پوچھے، ان سے پوچھے، قبلہ سے پوچھے، ذاکر صاحب سے پوچھے، بھائی صاحب آپ نے تو کھائے چاول ہیں، آپ نے پلیٹیں نہیں کھائیں. آپ سمجھ نہیں رہے میرے محترم سامعین، آپ نے کھائے چاول ہے، کھایا مظروف ہے جو ظرف کے اندر ہے. کہا ہم نے پلیٹیں کھائی ہیں، کھایا مظروف، مراد ظرف لیا. اللہ نے بھی کہا ہدی للعالمین، یہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. یہ جا کے ظرف مکان ہدایت نہیں کر سکتا، حقیقت میں وہ مظروف علی ہے. شکریہ، توجہ کی نا آپ نے. اللہ نے بھی کہا کہ یہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. حقیقت میں یہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت نہیں، وہ مظروف علی ہے جو کعبے کے، وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. خالی کعبے کو سجدہ کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. جو پہلے مشرک تھے وہ بھی پتھروں کو سجدہ کرتے تھے، ہم حقیقت میں روح کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں. جو ہے نا میرے محترم سامعین، کی بات کو آگے بڑھاؤں، اگر آپ کی توجہات ہیں تو پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب یہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت، حقیقت میں مظروف جو میرا مولا علی ہے کعبے کے سینٹر میں آئے. اچھا میں ایک اور بات بتا دوں، جب اللہ نے زمین و آسمان خلق کرنے کا ارادہ کیا نا، بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، جب زمین کو بچھایا، جب زمین کو اللہ نے بچھایا نا، زلزلہ آیا ہوا ہے، زمین کو قرار نہیں آ رہا. میں بتانے لگا ہوں کعبہ نیچے کیسے آیا ہے. اللہ نے تو اسے بیت المعمور میں رکھا تھا، یہ بیت المعمور ہے. ایک بات بتا دوں، حقیقی کعبہ جو ہے وہ بیت المعمور ہے. یہ خانہ کعبہ بیت المعمور کی شبیہ ہے، اور جو مسجد نبوی ہے وہ خانہ کعبہ کی شبیہ ہے. باقی جتنی زمانے کی مسجدیں ہیں وہ مسجد نبوی کی شبیہ ہے. اور جس اللہ کے دین کی بنیاد ہی شبیہ پہ ہو، وہ ہم سے کہے گا شبیہ کو کیوں مانتے ہو. وہ تو خود شبیہ کا نظام چلاتا آ رہا ہے. میرے پاس بہت دلیل ہے لیکن نہیں. اب دیکھنا یہ کعبہ کیسے زمین پہ آیا، آنے کی وجہ بتانے لگا ہوں. اسی لیے اللہ نے اسے اول بیت کہا ہے. مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن اللہ نے اسے کعبے کو اول کہا. انا اول بیت، پہلا گھر. جب اللہ نے زمین کو بچھایا، خلق کیا، زمین پہ زلزلہ طاری تھا، قرار نہیں آ رہا تھا. جبریل نے کہا بالنے والے زمین تو بچھا دی، اسے قرار نہیں آ رہا. آواز قدرت ہے، یا جبریل، اے میرا جبریل امین، وہ جو نام لے کے تو نے زمین بچھائی ہے وہ زمین کے سینٹر میں لکھ دے. جسے سمجھ آیا عقیدے کی بات ہے وہ میرے ساتھ بولے ضرور. جناب جبریل نے اپنے انگلی نور سے وسط زمین پہ یا علی لکھا. میں پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں، میں کوئی نعرہ لگوانے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں. توجہ کیجئے گا، انگلی نور سے یا علی لکھا، زمین کو قرار آ گیا، جبریل کا منہ اتر گیا. پڑھنے والے
کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، رخ انور مقدس چہروں کا برخ قبلہ ہے، تب نماز ہوتی ہے۔ ایسا ہے نا جناب علی، اگر کسی بندے کا شیعہ سنی ہے، اس کا منہ پھر جائے کعبے سے، نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ پکی بات نہیں سوچ نہیں بھائی، کعبے کی طرف رخ رہنا ضروری ہے، پتھروں کی طرف نہیں، روح کعبہ کی طرف، روح کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ پتھروں کو جھکنے والا مشرک ہوتا ہے، پتھروں کو جھکنے والے مشرک کل بھی تھے، آج بھی ہیں۔ ہم روح کعبہ کو سامنے رکھتے ہیں، رخ کرتے ہیں روح کعبہ کی طرف، کیونکہ یہ جو روح ہے یہی روح اللہ ہے۔ آپ غور ہی نہیں فرما رہے، ایک میں مثال دینے لگا ہوں، الحمد پڑھتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دو ترجمے، رائے صاحب ایک ترجمہ اہل سنت کرتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ایک ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستہ جو تُونے دکھا دیا ہے اس پہ قائم رکھ۔ یہ راستہ سیدھا جاتا ہے کعبے تک، جب کعبے تک جائے گا پھر روح کعبہ تک جائے گا، پھر ہدایت ملے گی۔ اور نمازیوں، جھوٹے نمازیوں، نماز میں تو کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں روح کعبہ والا راستہ دکھا، جب تشہد میں بیٹھتے ہو تو روح کعبہ کو نکالتے کیوں ہو؟ تو جو ہے میرے محترم سامعین، میں آپ کی توجہات چاہ رہا ہوں، اگر آپ نے توجہ کی، کوئی بری بات تو نہیں کی نا شاہ صاحب؟ آپ زندہ رہیں، سلامت رہیں، دیکھنا میری طرف، یہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت، اس کی ہدایت کا کوئی منکر نہیں۔ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا، جس مرضی بندے سے پوچھ لو، اللہ کا گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر، نہ ہم نے کبھی اللہ کو آتے دیکھا، جسے سمجھ آئے وہ بولے عقیدے کے جملے پہ، جو سید دیواروں کے ساتھ بیٹھے واجہ صاحب توجہ کیجئے گا، اللہ کا گھر ہے، نہ کبھی کسی نے اللہ کو آتے دیکھا، نہ جاتے دیکھا، تو پھر اللہ کا گھر کیسا ہے؟ اور بابا علی وہ باکمال ہے جو اللہ کی صفات کا مظہر بن کے اللہ کے گھر کے وسط میں اللہ نے نازل کر کے کائنات عالم کے نمازیوں کو درس دے دیا کہ جب بھی اللہ کے گھر پہ دستک دی جائے گی، ملاقات جلی سے نہیں علی سے ہوگی۔ ہے نا آپ کی ملاقات جلی سے نہیں علی سے ہوگی، علی بتائیں گے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لو جس راستے پر یہ چلیں گے وہی اللہ کا راستہ ہے۔ شیطان جو تھا، شیطان اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے نا، کل میں نے بات کی تھی، یہ رجیم بھی ہے، لعنتی بھی ہے۔ اچھا ایک بندے نے سوال کیا آیت اللہ بہجت سے، ان کا نام میں اس لیے لیتا ہوں کہ وہ واحد مجتہد تھے جو بغیر استخارے کے سوال کا جواب نہیں دیتے تھے۔ علی ولی اللہ پہ بحث ہو گئی، علی ولی اللہ پہ بحث ہوئی، کوئی کہتا پڑھنا چاہیے، کوئی کہتا نہیں پڑھنا چاہیے۔ آیت اللہ بہجت کہتے چلو آج نماز میں نے پڑھانی ہے، پتہ چل جاتا ہے، مولا سے استغاثہ کریں گے، جسے بات سمجھ آئے شاہ صاحب وہ میرے طرف بولے، مجھے بتائے کہ وہ یا ہے۔ آیت اللہ بہجت نے الحمد پڑھی، الحمد کے بعد سورت پڑھی تبت یدا ابی لہب و تب، نماز پڑھی، ختم ہو گئی، آ کے بیٹھ گئے۔ پھر وہ سوال کرنے جو گئے تھے علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، انہوں نے پھر کہا سرکار آپ نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں میں تم سے پوچھتا ہوں، میں نے نماز میں ابو لہب کا نام لیا، میری نماز ہو گئی؟ بتاؤ میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں
سلیمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا، 14 ولایتوں کا اعلان ہوگا، ایک کا نہیں، انتظار 12ویں کا ہے، اٹکے ہوئے پہلے کی ولایت پہ ہو۔ شیعہ تھوڑے سے جملہ سی میرے سونے ہو، انتظار 12ویں کا شاہ صاحب، وقت کے امام کا، ابھی پہلے کی ولایت ہضم نہیں ہو رہی۔ کہتے جی ہم شیعہ ہیں، ویسے شیعہ سے وہ بے نماز سنی ٹھیک ہے، میں نے مانتا تو ہے مختار۔ اب دیکھنا، یہ باتیں اس لیے بتاتے ہیں تاکہ پتہ چلے، اور ساتھ یہ بھی درس لینا ہے، پڑھنی بھی ہم نے ہے۔ جو صلاۃ کا منکر ہے وہ بابا اس کا کچھ نہیں ہوگا، اس کی کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ صلاۃ کو اپناؤ، صلاۃ، نمازی بنو۔ نمازی ہیں ہی ولایت والے، جو علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں حقیقت میں وہی نمازی ہیں، کیونکہ یہ روح نماز کو نہیں نکالتے۔ جو روح نماز کو نکال دے، میں نے پہلے دن یہ جملہ کہا تھا جسے یاد ہو، جب بندے کے جسم سے روح نکل جاتی ہے بندہ مردہ ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے نمازیں آ رہی ہے، روح نہیں ہے، منہ پہ لعنت کر دی جاتی ہے، روح نہیں نکالنی۔ نماز کی جو روح ہے اس کو نہیں نکالنا۔ آؤ تمہیں وقت کے امام کا ایک معجزہ دکھاؤں، کیونکہ موضوع یہی دیا نا آپ نے، اب کل باقی بات کریں گے۔ یہ میں جو صلاۃ تک لے کے آیا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب تمہیں ندا دی جائے، اذا نودیا، جب تمہیں ندا دی جائے، من یوم الجمعہ، جمعہ کی طرف سے۔ خدا کے لیے جسے یہ بات سمجھ آ گئی نا، یا بے شک داد نہ دے، میں تم سے نہیں مانگتا، جاؤ میں نے تمہیں چھوڑی داد، لیکن یہاں پہ کاٹ کے اندر رکھنا ہے۔ سورہ جمعہ ہے، ہر بندہ جمعے میں پڑھتا ہے نا، تو میں نے اپنے وقت کے امام کی فضیلت بھی تو بتانی ہے نا۔ جب تمہیں ندا دی جائے جمعہ کی طرف سے، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جیسے ہی جمعے کی طرف سے ندا آئے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ میں آپ کو ایسے نہیں آرام سے سمجھاتا ہوں، میں نے یہ بات سمجھانی ہے۔ جسے یہ سمجھ آ گئی وہ وقت کے امام کو سمجھ گیا۔ یہ دیکھو کتنی بڑی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ کہتے ہیں جی علماء کرام نے لکھا، کہتے ہیں جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے اذان کی آواز آئے، یا اذنا نہیں ہے، نودیا، ندا اور ہوتی ہے، اذان اور ہوتی ہے۔ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، آذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آذان دی جائے گی اکبر حج والے دن، یعنی آذان اور ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، جس دن مؤذن آذان دے گا، یا نودیا ہے، ندا دی جائے گی، آذان نہیں۔ کوئی وجود ہے جو تمہیں ندا دے گا، تمہیں بلائے گا، اور جسے ابھی تک سمجھ نہیں آئی ٹھنڈے مجمع کو ندا کیا ہے۔ جب رسول پہ خیبر پہ مشکل آئی تھی نا، اللہ نے ایک مشورہ بھیجا تھا، نادے علی۔ نہیں سمجھ آئی شاہ صاحب، خدا کی قسم نہیں سمجھ آ رہی آپ کو۔ ندا، جب تمہیں ندا دی جائے، من یوم الجمعہ، جمعہ کی طرف سے، کہتے ہیں جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے، جب نماز جمعہ کے لیے آذان کے ذریعے بلایا جائے تو دوڑو۔ پھر سن لو، نماز
اور ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. جب تمہیں ندا دی جائے نا جمعے کی طرف سے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. نماز اور ہے، اللہ کا ذکر اور ہے. میرے مولا مجھے توفیق دے دینا کہ میں سمجھا سکوں. بات بڑی قیمتی ہے، کرنی قرآن سے ہے. شاہ صاحب جو نماز کا منکر ہے اس کا شیعہ سے تعلق نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ میرا درس عقیدت ہے. ایک ایک جوان کو، ہر عزادار نمازی ہے، نمازی عزادار ہے. نماز عزادار سے جدا نہیں، عزادار نماز سے جدا نہیں. بس یہ پکی بات ہے اور ہم نے ہی پڑھنی ہے. ہم نے پڑھ پڑھ کے دکھانی ہے ہم ہیں علی والے جو نمازی ہیں. یہ نمازوں کو چھوڑنا نہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے نماز اور ہے، اللہ کا ذکر اور ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا. سورہ ہود، رجال تلہیہم تجارت او بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. کچھ مرد ایسے بھی ہیں جنہیں تجارت، خرید و فروخت نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے نہ نماز پڑھنے سے روکتی ہے. یہ میں بابا قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ ہود کی 3 آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ کا ذکر اور ہے، کچھ مرد ایسے ہیں جنہیں خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے بھی نہیں روکتی اور نماز پڑھنے سے بھی نہیں روکتی. اللہ کا ذکر اور نماز اور ذہن میں رکھنا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینہما عداوۃ والبغضاء عن الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان کا اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں کہ آپ لوگوں کو آپس میں لڑوائے، شراب کے ذریعے، جوے کے ذریعے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. اور شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے بھی روکے اور نماز سے بھی روکے. سمجھ آگئی؟ اللہ کا ذکر اور ہے، نماز اور ہے. پھر پڑھا سورہ عنکبوت، ان الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ الاکبر. کہ تحقیق نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے اور جو اللہ کا ذکر ہے وہ اس سے بھی اکبر ہے. جنہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی انہیں آخری جملہ کہہ کے حجت تمام کرنے لگا ہوں. شیعہ بیٹھے ہو اپنے مولوی سے پوچھ لینا، سنی بیٹھے ہو اپنے مولوی سے پوچھ لینا کہ سرکار دو عالم کی حدیث ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاؤ مشیًا حویّا، آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے جاؤ. جب تم نماز پڑھنے مسجد کی طرف جاؤ نا تو آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے جاؤ تاکہ تمہارے ہر قدم کے بدلے فرشتے تمہارے حق میں دعا کریں. حدیث رسول ہے. اب میں دیکھتا ہوں جو ذکر کو سمجھتا ہے کون صلاۃ کو سمجھتا ہے. رسول نے کہا جب مسجد کی طرف جاؤ تو آہستہ آہستہ جاؤ. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. جب تمہیں جمعہ بلائے تو اللہ کی طرف دوڑنا ہے. نہیں غور ہی نہیں فرما رہے، غور ہی نہیں فرما رہے. دیکھیں اللہ کی نماز کی طرف جانا ہے ہونن مشیّا، آہستہ آہستہ پیار سے جانا ہے. جب جمعہ بلائے چھوڑو خرید و فروخت، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. یہ کون سا ذکر ہے جس کی طرف اللہ دوڑنے کا حکم دے رہا ہے؟ مجھے تو یاد ہے تمہیں بتانے لگا ہوں ممبر کوفہ ہے، ممبر سلونی ہے، اس ممبر پہ خطیب عدل کہہ رہا ہے واللہ نحن ذکر اللہ ونحن اکبر. دنیا والے تو اللہ کا ذکر
یہ 14 اللہ کا ذکر ہے جو نماز سے بھی افضل ہے. نماز کا وقت مقرر ہے. یار آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. نماز کا وقت مقرر ہے. 5 وقت مقرر ہے. نماز کسی پہ پوری ہے کسی پہ آتی ہے. کسی کو تو کچھ حالتوں میں معاف بھی ہو جاتی ہے. لیکن علی کی ولایت وہ جبر الہی ہے. بیمار پہ بھی ہے, تندرست پہ بھی ہے, بچے پہ بھی ہے, بوڑھے پہ بھی ہے. علی کی ولایت سے چھٹکارا نہیں. دونوں اللہ کے ذکر کی طرف. بلا کون رہا ہے؟ اذا نودیا للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب تمہیں جمعہ کی جانب سے ندا دی جائے. معلوم ہو گیا جو ندا دینے والا جمعہ ہے یہ کوئی وجود ہے. اگر سمجھ آ گئی نا لطف لوگے, نہ سمجھ آئی زیادہ سے زیادہ کوئی قضا لقب بھی دے دو گے. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں دے سکتے نا. سرکار کی ایک حدیث ہے, لا تعاد الایام فتعادیکم. دنیا والو ایام سے دشمنی نہ کرو. اگر تم ان سے دشمنی کرو گے یہ تم سے دشمنی کریں گے. ایام سے, میری طرف دیکھنا, توجہ سے سننا. ایام سے دشمنی نہ کرو یہ تم سے کریں گے. دنوں کے نام پتہ ہے نا بابا؟ ہفتہ, اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, پھر ہفتہ. یہ تو ہم کہتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یوم السبت ہفتے کا دن, یوم الاحد احد کا دن اتوار کو کہتے ہیں, یوم الثلاثہ پیر کا دن, یوم الاربعہ منگل کا دن, اس کے بعد یوم الخمیس لشکر والے کا دن, اور جمعے کا مطلب تو جمعہ آپ سمجھتے ہیں. سرکار نے فرمایا تھا السبت ہوا اسم محمد. توجہ سے سننا, السبت ہوا اسم محمد. یہ جو یوم السبت ہے ہفتے کا دن ہے یہ نام ہے محمد مصطفیٰ کا. جسے میری بات سمجھ آئی نا وہ بزرگ مجھے داد ضرور دیں گے, جو نہ دے میں ناراض نہیں. یوم السبت ہوا اسم محمد جو ہفتے کا دن ہے یہ اسم شاہ صاحب محمد مصطفیٰ کا. یوم الاحد ہوا اسم امیر المومنین. یوم الاحد احد کا دن. یا علی تیری مثال میری امت میں ایسی ہے جیسی قل ہو اللہ کی قرآن میں ہے. وہ کتنے بیٹھے ہو سمجھ نہیں آ رہی نا؟ اور سرکار نے یہی کہا تھا دنیا والوں, قل ہو اللہ اللہ کا شجرہ ہے, انا انزلنا ہمارے محمد کا شجرہ ہے. نبی گل کسی نے سمجھ نہیں آتی میرے سید. توجہ کرنا. یوم الاحد ہوا امیر المومنین. یوم الثلاثہ وہ سرکار پہلے 3 امام. یوم الاربعہ درمیان والے 4. یوم الخمیس لشکر والا دن ہوا اسمو امام حسن العسکری. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سرکار کا لقب ہے نا حسن عسکری, لشکر والا. اب آ گیا جمعہ. اب دیکھتا ہوں ظرف کس کا بڑا ہے, کون وقت کے امام کی ریت بن کے بیٹھا ہے حلال زادے کی طرح, کون بابا سوچ کا مریض ہے مجھے نہیں پتا. پوچھا گیا نا جمعہ کس کا نام ہے, سرکار فرماتے ہیں ان الجمعہ ہوا اسم من اسماء القائم آل محمد. سرکار میری بات توجہ کرنا, بس میں آخری بات کہا کہ مسائل کی طرف آنے لگا ہوں, باقی کل ہوگی. جمعہ لقب ہے
تفسیر عیاشی، تفسیر نور الثقلین، تفسیر مجمع البحرین، 4 کتابوں میں جسے کوئی بھی مل جائے جا کے سورہ جمعہ کی تفسیر کھول لینا، یہ لکھا ہوگا۔ میں نے کہا میں حوالہ بھی بتا دوں تاکہ پریشان نہ ہو۔ ایمان والو اپنے ایمان کو قائم رکھو، امام زمانہ کی ریت ہو۔ میں ایک جملہ کہہ کے مسائل کی طرف آنے لگا ہوں۔ جوان میرے سامنے زیادہ ہیں، بوڑھے کم ہیں۔ جس کی ہم ریت ہیں، جس کی ہم امت ہیں، آخری وقت کا امام، اس کا تصرف عالمین کے ذرے ذرے پہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام جماعت کے دیکھنا میری طرف، آخری جملہ، بالکل آخری جملہ، مجھے آگے بھی جانا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے۔ سرکار نماز پڑھاتے ہوں گے، اچانک حالت رکوع سے اٹھیں گے، ذوالفقار کو نیام سے نکال کے ایک اشارہ کریں گے اپنے نائبین میں سے۔ نائبین میں خضر ہوگا، نائبین میں الیاس ہوگا، نائبین میں عیسیٰ ہوگا، وزراء میں سلمان ہوگا، ابو ذر ہوگا، کمبر ہوگا، سب سے آگے میثم تمار ہوگا۔ میثم تمار سے کہیں گے، وہ تیسری لائن کے کونے میں کھڑے ہوئے، مردود کی گردن کو تن سے جدا کر دو، ہم میں شک کرتا ہے، اللہ اکبر۔ لو جی آج تو بعد جس کا دل کرتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں مانو، تمہارے ماننے کے محتاج نہیں ہے، جس میں اتنا جگرا ہے اب وہ ان میں شک ضرور کرے۔ میں دیکھتا ہوں کس ماں کا بیٹا جو آل محمد میں شک کرتا ہے، شک رجس ہے، اور جو رجس ہے وہ آل محمد سے دور ہے۔ بس یہ میں جملہ آخری کہہ دوں، وہی رجس ہے جو آل محمد سے دور ہے۔ بس وہی رجس ہے جو آل محمد سے دور ہے۔ جو آل محمد کے در پہ آ گیا یہ ان کی شفاعت کریں گے۔ آج 7 محرم ہے، آج سے سادات کی غربت کی انتہا ہو گئی۔ یہ 7 محرم وہ ہے کہ آج کے دن سادات کا پانی بھی بند ہو گیا ہے۔ آج جس کا میں نے تذکرہ کرنا ہے، جو جوان بیٹھے ہو، 13 سال کا جوان ہے، دیکھنا میری طرف، خدا کے لیے یہ بہت غریب ہے جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ نام قاسم ہے، پہچانا جاتا ہے حسن کے یتیم کے نام سے۔ جو بھی کہتا ہے حسن مسموم کا یتیم ہے، آج اس کی مہندی نکلنی ہے۔ مہندی ہم اس لیے نکالتے ہیں کہ شب عاشور اس کی شادی ہونی تھی، مسلمانوں نے سہرے کی جگہ پہ تیر مارے ہیں۔ میں نے بڑے آرام سے تفصیل سے مسائل پڑھنے ہیں۔ خدا کی قسم جو اس غریب کو نہ رویا نا، وہ کسی کو نہیں رو سکتا۔ کل ہم جناب علی اکبر کی غربت کو بھی روئیں گے، مولا عباس کی غربت بھی روئیں گے۔ آج حسن کو، آقا مولا کو اس کے یتیم بیٹے کا پرسہ دینا ہے۔ بی بی ام فروا ماں ہے شہزادہ قاسم کی۔ تاریخ میں جملے ملتے ہیں کہ امام حسن کی شہادت کے بعد جب تک بی بی زندہ رہی، اپنی زندگی میں صرف 2 مرتبہ حسین سے کلام کیا۔ ایک مرتبہ اس وقت کلام کیا جب حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر لگے تھے نا، اور جنازہ حسن مجتبیٰ کا واپس آیا تھا۔ بی بی نے جب 5واں تیر اپنے شوہر کی میت سے نکالا نا، اس وقت حسین آقا کے قریب آ کے رو کے ایک جملہ کہا تھا، جو پہلا جملہ تھا، کوئی بتا سکتا ہے کہ میرے حاکم، میرے شوہر کا جرم کیا تھا کہ مرنے کے بعد بھی مسلمانوں نے تیر مارے ہیں؟
उस वक्त मौला हुसैन ने रो के कहा था, इसका जुर्म ये है कि इसने उम्मत को दीन बताया है। अज़ादारों जो रोना चाहते हैं, दूसरी मर्तबा उस वक्त कलाम किया जब कासिम इजाजत मांगने आया है। मेरे आका मौला से और इमाम ने कहा ना इजाजत नहीं मिल सकती, फिर बीबी ने आके कलाम किया। अज़ादारों शब आशूर इमाम हर खैमे में गए। जब शहज़ादा कासिम के खैमे में आए ना, बीबी उम्मे फरवा के खैमे में, जवान सीने पे हाथ मार के हाय कासिम जरूर कर देना, तुम्हारा कुछ नहीं जाना, ज़हरा की बेटी तुम पे राजी हो जाएगी कि तुमने कासिम को पुरसा दिया। बीबी मुसल्ले पे बैठी है, शहज़ादा कासिम जमीन पे लेटे हुए हैं, रुखसार अक़दस खाके करबला पे हैं। अचानक माँ ने नमाज को छोड़ा, एक चिराग लिया, चिराग लेके कासिम का चेहरा देखना शुरू किया। इमाम दर खैमा से देख रहे हैं, ज़ारो कतार रोना शुरू किया। जो गरम गरम आंसू गिरे ना कासिम पे, तड़प के उठे। कहा माँ रोने का सबब क्या है? कहा कासिम कल कुर्बानी हुसैन का दिन है, मैंने सोचा था आज रात तुझे सेहरे लगाऊंगी, तेरे हाथों पे मेहंदी लगाऊंगी, जरा मेरे करीब आ। शहज़ादा कासिम करीब आए ना। अज़ादारों जो जवान बैठे हो, जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, तुम्हारी माएँ तुम्हारी खुशियां देखे, कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के। वो माँ बाप अपने औलादों की खुशियां देखे जो हसन मुश्तबा के गरीब को रो रहे हैं। माँ ने रो के कहा कासिम अपना हाथ मुझे दे। अज़ादारों माँ ने हाथ पे गाना बांधा है। ये माँ ने हसरत पूरी की करबला में। का कल कुर्बानी हुसैन का दिन है, सबसे पहले तू जाना और वादा करके जा, अभी तू खैमे से जाएगा फिर तेरा लाशा ही वापस आएगा। कासिम ने वादा कर लिया माँ से। अज़ादारों बस बाहर निकले ना, क्या मंजर देखा। एक टीले पे मौला अब्बास बैठे हैं, एक पे अली अकबर बैठे हैं, आपस में तकरार करके कह रहे हैं। मौला अब्बास कहते अकबर पहले मैं जाऊंगा। कहा क्यों चाचा जाना, आप पहले क्यों जाएंगे? कहा मैंने सुना है हुसैन आका कह रहे थे अकबर मेरी आंखों का नूर है, अगर तू चला गया हुसैन आका की आंखों से नूर चला जाएगा। अली अकबर रो के कहते हैं फिर चाचा पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि बाबा को कहते मैंने सुना है अब्बास मेरी कमर का जोर है। आपस में बातें कर रहे। शहज़ादा कासिम करीब आए, एक हाथ जनाब अब्बास के कदमों पे रखा, जो जवान बैठे हैं उनके लिए जुमला कहने लगा हूँ। एक हाथ अली अकबर के कदमों पे रख के कहता है चाचा ना तू जा, अकबर ना तू जा, तेरे जाने से भी मेरे चाचा का नुकसान होता है, अकबर तेरे जाने से भी मेरे चाचा का नुकसान होता है, सबसे पहले मैं जाता हूँ, मेरे जाने से किसी का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं तो हसन का यतीम हूँ। अजरकुम अल्लाह, बस इतना कहना था। एक टीले से रोने की आवाज बुलंद हुई। मेरे मौला हुसैन ने रो के कहा कासिम तूने इंसाफ नहीं किया, मेरे करीब आ। कासिम जब करीब आए ना, रो के एक जुमला कहा अब्बास के जाने से मेरा एक नुकसान होगा, अकबर के जाने से मेरा एक नुकसान होगा, कासिम तेरे जाने से मेरे दो नुकसान होंगे। एक मेरे भाई की निशानी मिट जाएगी, दूसरी मेरी बेटी बेवा हो जाएगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, सईदा से कबूल फरमाए। कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों बस 10 मुहर्रम का दिन आ गया। शहज़ादा कासिम इजाजत मांगने आए। मौला हुसैन ने रोना शुरू कर दिया। कहा कासिम तू मेरे भाई हसन की निशानी है, मैं तुझे मक्तल में कैसे भेजूं। अज़ादारों रोते हुए खैमे में वापस आए। बस मैं मुख्तसर करने लगा हूँ, वक्त मेरे पास कम है। खैमे में आए ना, माँ ने देखा कहा कासिम अभी तक जिंदा है, मैं तो समझी तू शहीद भी हो गया होगा। ऐसी माओ को सलाम है, करबला की माओ को हमारा सलाम है, जो बेटे दे के राह हुसैन में भूल गई कि हमारा बेटा भी है। खुदा की कसम बीबी ने मुंह मोड़ के रोना शुरू कर दिया। कासिम सामने आते हैं, माँ बात नहीं करती, दूसरी तरफ से आते हैं, माँ बात नहीं करती। कासिम ने जुमला कहा, जमीन करबला हिल गई। कहा
چچا کے پاس جاتا ہوں وہ بھی بات نہیں کرتے، ماں کے پاس آتا ہوں وہ بھی بات نہیں کرتی۔ اللہ کرے کوئی دنیا میں یتیم بھی نہ ہو، یتیموں کی کوئی نہیں سنتا۔ بس اتنا سننا تھا، بی بی تڑپی ایسے جیسے کسی جانور کو تیر لگتا ہے۔ کہا قاسم میں نے تجھے ماں بن کے بھی پالا، باپ بن کے بھی پالا، کہا آ میں تیرے ساتھ چلتی ہوں، تیرے چچا سے اجازت لے کے دیتی ہوں۔ اس وقت دوسرا کلام کیا، وہ تعویذ نہیں تھا، میرے بابا کہتے ہیں تعویذ نہیں تھا، وہ حسن آقا کا خط تھا جس میں لکھا ہوا تھا بھائی حسین سفروں میں اگر تیری بھابھی تجھ سے کچھ مانگنے آئے نا پھر انکار نہ کرنا، سلام ہو میرے حسن مجتبیٰ پہ۔ حسین آقا کہتے ہیں غربت کے عالم میں مجھے نہیں بھولے بھائی حسن۔ کہا سے بھی اجازت، بس آخری جملے کہنے لگا ہوں، بھابھی کوئی بھائی حسن کی قمیض ہے؟ جو جوان بیٹھے ہو نا ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، سینے پہ ہاتھ بھی مارنا ہے، ہمارے مذہب میں ماتم جائز ہے، جن کے مذہب میں ماتم جائز نہیں ہے وہ نہ کرے۔ کہا قمیض تو نہیں ہے، ایک چادر کا ٹکڑا ہے سفید رنگ کا، اگر آقا کہتے ہو تو لے آؤں۔ خدا کی قسم کہا لاؤ۔ جب آیا نا سفید چادر کا ٹکڑا درمیان سے پھاڑ کے امام حسن نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے جب پہنایا نا شہزادہ قاسم کو، جب بیویوں نے دیکھا نا منہ پہ ماتم شروع کر دیا، کہا ہماری زندگی میں کفن تو نہ پہناؤ نا، ابھی تو قاسم زندہ ہے۔ عزیزانو بیویوں نے لپٹ کے رونا شروع کیا ہے۔ کہا اجازت لو، سب نے اجازت دی۔ روایت ہے میرے مولا حسین نے خود سوار کرایا، جب سوار ہوئے نا کہا جاؤ جنگ کرو، میں نے مختصر کر دیا۔ اتنا بڑا درد کا پہاڑ ہے یہ مصائب جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ ارزق ملون کے 4 بیٹے آئے، قاسم نے چاروں کو فنار کیا، 13 سال کا سن ہے اس ملون کا بیٹا۔ جب قتل ہوئے نا چاروں بیٹے قتل ہوئے، یہ 4 من کا گرز گھماتا ہوا جب میدان کی طرف آیا نا عباس آقا سے تیلا چھوٹ گیا، رو کے کہا حسین تجھے ماں زہرا کا واسطہ جلدی بھیج، میرے قاسم کا سن چھوٹا ہے، یہ تو ہزاروں سے لڑنے والا ہے۔ کہا عباس تو نے وعدہ کیا ہوا ہے، دوڑ کے خیمے میں آئے، جس کے دل میں جو جو دعا ہے مانگ لو۔ کہا بھابھی ام فرما کہاں ہے؟ کہا میں نے سنا تھا باب علی سے جب کسی جوان پہ مصیبت آئے نا ماں سر پہ قرآن رکھ لے مصیبت ٹل جاتی ہے، سروں پہ قرآن رکھو، ارزق قاسم سے لڑنے آ رہا ہے۔ عزیزانو مولا حسین نے دعا مانگی، میرے قاسم کو سرخرو کرنا۔ قاسم بادشاہ نے تلوار کا ضرب لگائی، ارزق کا تر سن سے جدا کیا۔ عباس خیمے کی جانب دوڑے، آکے مبارک دے کے کہتے ہیں بھابھی مبارک ہو میرا قاسم جنگ جیت گیا ہے۔ کتنی خوشی ہے عباس کو قاسم کے جیتنے کی۔ عزیزانو کہتے ہیں یہ علی کا خون ہے، ایسے قابو نہیں آئے گا۔ میں جملہ پڑھوں گا جس کے دل میں دعا ہے مانگے ضرور۔ بکھری ہوئی فوجیں اکٹھی ہوئی، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے۔ عزیزانو ایک ملون نے جناب قاسم کی پشت پہ نیزہ مارا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جوان ہو کے ہائے نہیں کرتے، تمہیں مولا کی دعا لگے گی ہائے کرو گے تو۔ عزیزانو جب پشت پہ نیزہ لگانا قاسم سے سنبھلا نہ گیا، ایک ملون نے سر پہ گرز مارا، گرتے ہوئے قاسم نے کہا یا اماں ادرکنی، ہائے چچا میری مدد کو۔ بس یہ کہنا تھا، حسین دوڑے ہیں، حسین کا دوڑنا تھا، فوجوں نے حسین کو آتے دیکھا، دوڑنا شروع کیا۔
ہے قاسم کہاں ہو؟ کبھی اس کونے سے آواز آتی ہے لبیک یا اماں، لبیک یا اماں۔ زدارو امام ٹکڑے اکٹھے کرتے ہیں کربلا کے میدان میں، جسے رونا نہیں آتا نا سر جھکا لے، رونے والی شکل بنا لے، علی کی بیٹی تجھ سے راضی ہو جائے گی۔ ازادارو امام نے بڑی کوشش کی کہ قاسم کی لاش مکمل ہو جائے، ازادارو نہ ہو سکی۔ ہر لاش کو یہاں پہ اٹھایا، قاسم کی لاش گٹھڑی میں ڈال کے حسین نے پشت پہ رکھی۔ جب چلے نا خیام کی جانب، در خیمہ پہ بیبیاں کھڑی ہیں، بیبیوں میں فروا نے رو کے کہا حسین میرے قاسم نے وفا نہیں کی ہے، کہا جیسی تیرے قاسم نے وفا کی ہے ایسی کربلا